یہ صرف کہانیاں جو ہے نا سنا کے ابھی تک لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راضی کر لیں گے. اب وہ کہانیوں کا وقت انف از انف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. نوید قمر صاحب، 27 فروری کو آپ شروع کر رہے ہیں لانگ مارچ عمران خان صاحب کے خلاف. ان کی پارٹی اور باقی اپوزیشن جماعتیں گھوٹکی سے شاید آپ کے خلاف مارچ شروع کر رہی ہیں اسی فروری کے مہینے میں. پھر مارچ کے مہینے میں ایک اور مارچ پی ڈی ایم کا مارچ ہے. تو اب یہ جو اگلے 2.25 سال ہیں، لگ تو یہ رہا ہے کہ بس اب وہ سڑکوں پر ہی گزریں گے آپ سب کے. ظاہر ہے کہ جیسے ٹرم ختم ہوتا ہے تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ویسے بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن اپوزیشن کا تو مارچز ہمیشہ دیکھے ہیں ہم نے تاریخ میں. گورنمنٹ کے مارچز جو ہیں وہ تو اب یہ ایک یونیک چیز ہے جو کہ تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی، دیکھیں گے کس طرف جاتا ہے بات. اچھا، لیکن دیکھیں نا وہ جو گورنمنٹ مارچ کر رہی ہے وہ وہاں تو گورنمنٹ میں نہیں ہے نا، وہ وہاں تو آپ کی اپوزیشن ہے اور وہاں آپ گورنمنٹ میں ہیں. تو ایک گورنمنٹ وہاں سے مارچ ادھر شروع کر رہی ہے، ایک گورنمنٹ یہاں سے مارچ ادھر شروع کر رہی ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہو سکتی کہ جو پولیٹیکل پارٹی یا پارٹیز احتجاج کریں یا جو بھی ہیں، یہ والی جو پرٹیکولر مارچ ہے کافی ڈیلس اس حساب سے ہے کہ اگر وہ آپ ایگزیکٹلی اسی دن پہ اور اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ آتے ہیں تو آپ چاہ رہے ہیں کہ کنفرنٹیشن کا ماحول ہو. اس سے کس کو فائدہ دینا چاہتے ہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان کو فائدہ تو اس سے نہیں ہوگا، نہ ہی ایشوز ہائی لائٹ ہوں گے. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ماردار ہو، لوگ جو ہیں کچھ اس میں نقصان ہو لوگوں کا تو ایک الگ بات ہے، لیکن ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. بہت ہائیلی رسپانسبل کام ہے. حکومت کے وزیر، فیڈرل گورنمنٹ کے وزیر جو ہیں وہ آ کے اس قسم کی بات کرتے ہیں تو اب ڈیسپریشن کا ماحول مجھے لگتا ہے ادھر. اچھا، لیکن شاہ صاحب اس میں دیکھیں آپ کے پاس جو مارچ کی لاجک ہے وہ بھی ڈیموکریٹیکلی بڑی لاجیکل ہے کہ حکومتی گورننس ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی ہے، فلاں فلاں فلاں، لہٰذا ہم عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے باہر نکل رہے ہیں. ان کے پاس بھی یہ لاجک یہ ہے کہ چونکہ لوکل گورنمنٹ ایک کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے اور آپ اس کو بلڈوز کر رہے ہیں، آپ ابھی تک الیکشن نہیں کروا سکے، اگر آپ کروانے جا رہے ہیں تو آپ جو قانون لے کر آئے ہیں وہ قانون ان کو امپورٹنٹ کر دے گا لوکل گورنمنٹس کو، لہٰذا ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. نہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آئی بات. میں بڑے دنوں سے میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ آخر ان کے اتنے اعتراضات کیا ہیں. فرسٹ آف آل تو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آؤ بیٹھو دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں، لیکن سمپلی کہنا کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں وہ آبجیکٹو کیا ہے. لیکن لوکل گورنمنٹ کے پاس جتنے کرنٹلی پاورز ہیں نئے بل میں اس سے زیادہ آ رہے ہیں، لیکن وہ والا جو سسٹم تھا جو جنرل مشرف کے ٹائم پہ تھا وہ نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ صوبائی لیول پہ یا پروونشل آٹونومی کو ختم کر کے وہ سارا پاور جو تھا وہ لوکل گورنمنٹ کو دینا چاہ رہے تھے. وہ ماشاء اللہ گورنمنٹس ایسے ہی کرتی ہیں کیونکہ وہ نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی یا گورنمنٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے وہ نہیں چاہتے کہ چلیں، اور عامریت سے تو ڈائریکٹلی پھر وہ چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ ہو اور بیچ میں کچھ نہ ہو، تو وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی پاورز ہیں یا ہونے چاہیے وہ ضرور ملیں گے. واٹر بورڈ جو ہے کراچی میں وہ ان ہاتھ میں آ جائے گا جو کرنٹلی یا ایون پچھلے اس میں نہیں تھا جو ابھی ختم. لوکل باڈیز اسی طرح سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، اسی طرح سے اور چیزیں ہیں. تو ریسپانسبلٹی تو لینی چاہیے نا جو بھی لوکل گورنمنٹ میں جیت کے اس میں آتا ہے. اور اس میں تو کوئی وہ شک نہیں، الیکشن کمیشن نے کرانا ہے، جو بھی جیتے گا وہ اس کو یہ پاورز ملیں گے. تو یہ اپریہینشن کس چیز کی ہے میری سمجھ میں نہیں ہے. رائٹ. اچھا، چونکہ پیپلز پارٹی کے وہ چند لوگ جو معیشت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، آپ ان میں شامل ہیں، تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی منی بجٹ آیا ہے اس کے ڈیفنس میں، یعنی اس کے دفاع میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اتنے ٹیکس لگا دیے گئے، ان میں سے ٹیکسز کی ایک بہت بڑی شرح ایسی ہے جو واپس ہو جائے گی، جو عوام کو نہیں، یعنی وہ ٹیکس عوام پر نہیں لگے گا،
یہ لاجک سمجھ میں آتی ہے جب آپ ٹیکس لگا رہے ہیں عوام پر تو وہ واپس کیسے پھر ہوگا؟ وہ پہلی چیز تو یہ کہ مجھے حیرت ہے کہ اب ان کا ڈیفینس یہی آ کے رہ گیا. دیکھیں جو بھی جتنے بھی ٹیکس زیادہ تر لگ رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ سارے سیلز ٹیکس کی مد میں. وہ کہہ رہے ہیں ایڈجسٹیبل ہیں یہ سارے. میں سمجھا رہا ہوں نا ایڈجسٹیبل کیا ہوتا ہے. دیکھیں سیلز ٹیکس جو ہے وہ اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو کنزیومر ہے اس نے یہ ٹیکس دینا ہے. انٹرمیڈیری اسٹیج پہ وہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے کیونکہ وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہوتا ہے وہ آخر. تو جو لاسٹ کنزیومر ہے چاہے وہ کپڑا خرید رہا ہو, چاہے وہ کھاد خرید رہا ہو, چاہے وہ کوئی اور چیز خرید رہا ہو, اب تو خیر اتنی چیزوں پہ لگ گیا, تو بیچ والے کے لیے تو ایڈجسٹیبل ہے, لیکن آخری کنزیومر جو ہے جو عوام ہے اس کے لیے تو ایڈجسٹیبل نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 3.5 ارب کے ٹیکسز لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 350 شاہ صاحب آپ رعایت کر رہے ہیں 350 ارب 350 ارب کاش 3.5 ارب ہوتے. ویسے 350 ارب کے جو نئے ٹیکسز لگ رہے ہیں وہ الٹیمیٹلی عوام کے اوپر پڑنے. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کوئی یہ باتیں ان کو بتائیں نا جو کہ جن کا کوئی پاکستان میں جو نہ رہتے ہوں, جو ڈیلی بیسس پہ ان کے جو بوجھ پڑ رہا ہے, چاہے وہ آج پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی, 2 دن پہلے بجلی کی بڑھی تھی, پھر پیٹرول جو ہے 150 سے ڈیفینیٹلی کراس کر جائے گا 31 تاریخ کو. تو یہ تو ایک کانسٹنٹ جو بوجھ ہے وہ لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں, صرف ٹیکسز کے حوالے سے نہیں, اور وہ جو اس میں آتے ہیں کیونکہ پیٹرولیم لائبریری جو انہوں نے 4 روپے پر منتھ ایڈ کرنا ہے جو ایگزسٹنگ پرائس کے اوپر, تو وہ 30 روپے جو ہے الٹیمیٹلی جب مہینے 6 مہینے ختم کر لیں گے 30 روپے جو آئے گا تو وہ کس نے دینا ہے. یا بجلی پہ ہر چیز پہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, انٹرنیشنل پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے ٹیکسیشن بھی بڑھ رہا ہے. تو لوگ کہاں جائیں آخر؟ لوگ احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ یہ صرف کہانیاں جو ہے نا سنا کے ابھی تک لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راضی کر لیں گے. اب وہ کہانیوں کا وقت انف از انف. اور ڈیفینیٹلی انفلیشنری. شارٹلی شاہ صاحب ایک پوائنٹ کی دوبارہ وضاحت کیجیے گا کہ میں اگر ایک کنزیومر ہوں, مجھ سے آپ پہلے 12% اگر جی ایس ٹی لے رہے ہیں کسی ایک پروڈکٹ کے اوپر, آپ اس کو بڑھا کے 17% کر دیتے ہیں, اب آپ مجھ سے 17% جی ایس ٹی ٹیکس لے رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکس, آپ کہتے ہیں یہ ایڈجسٹیبل ہوگا واپس, تو مجھے تو واپس نہیں مل سکتا نا, میں تو دے چکا ہوں, مجھے کیسے ملے گا؟ وہ ایڈجسٹ کر کے دیں گے بھائی, یہ تو نہیں عجیب بات کر رہے ہیں نا. اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں اور آپ کو جو بھی 100 روپے کی چیز ہے وہ 117 میں اب ملے گی, تو 117 روپے آپ کیا اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے, کس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں گے؟ یہ عجیب منطق ان کی ہے. دیکھیں ایڈجسٹیبل وہ ہوتا ہے جیسے ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. ہاں اگر ایڈوانس انکم ٹیکس ہے فار ایگزامپل, ایڈوانس انکم ٹیکس تو چلو آپ کہیں گے کہ جب آپ فائل کرو گے اپنا ٹیکس تو اس میں آپ کو ایڈجسٹ ہو جائے گا. سیلز ٹیکس تو نہیں ہوتا نا, یہ تو سارے کا سارا آپ پورا دیکھیں تو انہوں نے سیلز ٹیکس کی مد میں ہی بڑھائی نا چیزیں.